سے محبت ہوتی ہے یقیناً اس کے لیے دروازے کو کھولا جاتا ہے، تو یہ خاص کرم ہے کہ اللہ نے اپنی رحمتوں کا دروازہ آپ کے لیے کھول رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ تو وہ گھر ہے جہاں رحمتوں کے نزول ہوتے رہتے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دیکھو کیسے دعا مانگتے ہیں ہم، یا اللہ ہمارے لیے کھول دے دروازے۔ کون کھولتا ہے دروازہ کسی کے لیے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی خاص عنایت ہے کہ جس نے ہمارے لیے اپنا دروازہ کھول دیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں۔ اپنے مقدروں پہ ناز کریں آپ لوگ کہ صبح سویرے اپنے گھر میں اللہ نے بلا لیا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیبی نہیں انسان کے لیے ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہم بات کر رہے تھے سورہ بقرہ شریف کی، جس میں بابا جی آدم اور اماں جی حوا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ پنجابی جی کہیے بابے آدم تے اماں حوا دی کہانی تے بڑی سونی جے شیطان نہ آندا تے۔ سبحان اللہ۔ بابے آدم تے اماں حوا دی کہانی تے بڑی پیاری ہے جے وچ شیطان نہ آندا تے اللہ تعالیٰ اس شیطان سے بچائی رکھے، اپنے نفس کے شر سے بچائی رکھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، چلو سبھی نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر۔ اور انکار کی وجہ کیا تھی کہ اس نے غرور کر لیا، تکبر کر لیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یاد رکھیں شیطان اللہ کو مانتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جب بندے کو گمراہ کر دیتا ہے تو پھر کہتا ہے میں تو بھئی اللہ کو ڈرنا، مینوں اللہ کو بڑا ڈر آندا ہے۔ اندازہ کرو یار، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، وہ جانتا ہے، مانتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ اللہ اللہ ہے، پھر بھی وہ آج تک سزا میں پکڑا ہوا ہے۔ وہ کون سا جرم تھا؟ سجدہ بھی اللہ کو نہیں تھا، سجدہ بھی اللہ کو نہیں تھا۔ خیر اس میں بات کروں گا کل انشاءاللہ، یہ زندگی رہی تو۔ اب اس نے انکار کر دیا، ادھر حکم کیا ہو گیا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ۔ ہم نے فرمایا ہے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، سبحان اللہ، اس جنت میں رہو۔ کتنی بڑی بات ہے بھی، جی میں گڑنا ہی نہیں ہے تو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، ٹھہرو ٹھہرو یہاں، اے آدم، أَنْتَ وَزَوْجُكَ۔ ماں وعدہ نہ نہیں آیا، اشارے آئے ہیں، تو اور تیری بیوی ٹھہرو جنت میں۔ اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ پیو حیث شئتما، جتھوں تہاڈا دل کرے۔ سبحان اللہ۔ ساری جنت تہاڈے واسطے، جنت دے میوے تہاڈے واسطے، جنت دے پھل تہاڈے واسطے، جنت دیاں نہراں چشمے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جڑا دل کردا جے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، نال بندی بھی لائی تھی۔ یہ ہوتا ہے امتحان، خاوند بیوی کو آزماتا ہے، بھائی بھائی کو آزماتا ہے، باپ بیٹے کو آزماتا ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح یار، جہدے واسطے میں سارا کچھ اگے رکھیا ہے، یہ تھوڑی جی نہیں گل بھی میری منتا ہے کہ نہیں منتا؟ جس کی بیوی کے لیے میں نے اپنا دن رات ایک کر رکھا ہے، اب وہ میری چھوٹی سی بات ہی مانتی ہے نہیں۔ ہر بندہ آزماتا ہے، نبی آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے، امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے۔
کون کامیاب ہوتا ہے؟ اللہ امتحان لیتا ہے، فرمایا کھاؤ پیو وکلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ ادھر نیڑے بھی نہ جائے، دیکھو کتنی بڑی جنت، کتنے بڑے میوے، کتنے بڑے انعامات، کتنے کھانے کو پینے کو۔ جنت تو جنت ہے بھائی، جنت کے پھلوں میں کمی بھی نہیں آتی، جنت کے پھلوں میں ہم کیلے کا درخت ہے، سیب ہے، انگور ہے، انار کھائیں گے تو انار کا وہ جو پھل ہوگا وہ آپ کے قریب آ جائے گا، آپ اس میں سے کھاتے رہیں گے، جب بھر جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، اب وہ اسی طرح پھر دوبارہ ہو جائے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ کیلا آپ کھاتے رہیں گے، ایک کیلا بھی نہیں کھا سکیں گے، اب جب پیٹ بھر جائے گا تو وہ اسی طرح پھر دوبارہ ہو جائے گا، یعنی کمی نہیں آئے گی، جنت کے کسی پھل میں کمی نہیں آئے گی، جنت کی کسی چیز میں کمی نہیں آئے گی، جنت اسی کی اسی طرح رہے گی۔ اور میں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اتنی چیزیں ہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ہیدے نیڑے نہ جائے، ہیدے قریب بھی نہ، وَلَا تَقْرَبَا قریب بھی نہ جانا، اللہ اکبر، فَتُكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھ رہے نا، پھر حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے تم، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے تم۔ آگے کیا ہے؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس سے جنت سے انہیں لغزش دی۔ اب بس اس میں تھوڑا سا بات کہنے والی ہے کہ اب شیطان کیا جنت میں گیا تھا؟ اب اس کو تو نکال دیا گیا تھا، کیا جنت میں جا کے اس نے یہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ جو لفظ آیا ہے، پہلے تو ابلیس تھا، اب ادھر شیطان بن گیا۔ پہلی آیت میں الا ابلیس کا لفظ ہے کہ ابلیس نے انکار کیا، اب ادھر ابلیس نہیں ہے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ہے، پتہ چلا ان کے یہ بھی نام ہے کہ اور بھی نام ہو سکتا ہے، شیطان اس کا نام ہے۔ وہ شیطان کون تھا؟ ان دونوں کو پھسلا دیا۔ کیسے پھسلا دیا؟ یہ باہر تھا، وہ اندر تھے، کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، آپ لوگوں کو بات سمجھ آئے جائے گی۔ اگر اندر نہیں بھی گیا تو باہر رہ کر یہ کیسے کام کیا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، تو باہر ہو، دوسرے ملک میں ہو، ادھر رہ کر ادھر بات کر سکتا ہے موبائل کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، فون کے ذریعے باہر رہ کر اندر والوں سے بات کر سکتا ہے، تو کیا یہ باہر رہ کر بات نہیں کر سکتا؟ کوئی تو کنیکٹ ایسا ہوگا نا، اس کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی کنیکٹ تو تھا نا، اس نے رابطہ کر لیا، کسی نہ کسی طرح ہو گیا، پھر انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے جو تھے بابا جی اور اماں جی آ گئے اس درخت کے پاس اور پھر کھا لیا، تو اللہ نے ایک حد لگائی تھی اس کے قریب نہ جانا، بس۔ کیوں؟ وہ تو جانتا تھا نا کہ میرا منصوبہ کیا ہے، اس نے قریب جانا ہی جانا ہے، وہ تو جانتا تھا نا، یہ نہ نہیں کھلونا، یہ نہ چلے جانا ہے، تو پھر کی ہونا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میرا کام پورا ہو جانا ہے، میں تو بنایا ہی زمین واسطے ہے، میں تو بنایا ہی زمین واسطے، گڑنا ہی گڑنا سی، یہ تو بہانا لایا رب نے بھی۔ اللہ کریم میں سمجھنے کی توفیق دے۔ کہیں دیکھنا آپ لوگوں کا بھی امتحان ہے، صبح سویرے اذان کتنی پیاری آتی ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اوے اٹھ جا اللہ دے بندیا، ہن تیری نیند نالوں نماز بڑی چنگی ہے، نماز بڑی چنگی ہے، ہر پاسو صدا آتی ہے، ہر طرف سے الصلاۃ خیر من النوم، بندہ پھر ادھر کان کر لیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، پھر بستر کھینچتا ہے اوپر کر لیتا ہے الصلاۃ خیر من، کبھی غور تو کر یار، اوے اٹھ جا تیرے سو نل نماز چنگی ہے، نماز